बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डी टाइप के ग्राउंड में। यूसी ये 96 है। इसकी सूरत हाल पार्क की अगर हालात की बात की जाए, यहाँ पर दी जाने वाली सहूलियात की बात की जाए तो वो हमें जो है वो सिफ़र नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं हमने देखा है कि भाई साफ़ सफाई तो यहाँ पर ना होने के बराबर है, बल्कि हालात माहौल देख कर ये लग रहा है कि यहाँ पर सफाई तो जो है वो कई महीनों से यहाँ पर नहीं हुई है। सफाई के साथ साथ जो एक अहम मसला है वो ये है कि यहाँ पर जो लाइट्स भी लगी हुई हैं वो भी फंक्शनल नहीं है। लाइट्स ना जलती हैं, ज़ाहिर सी बात है रात के वक्त में यहाँ पर पार्क में जो है वो एक अंधेरे का समा होता है, और ज़ाहिर सी बात है कि फिर उसमें खुदा न खास्ता कोई भी किसी किस्म की भी आप कह लें कि गैर कानूनी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर परवान चढ़ सकती है। उसके अलावा मेरा कैमरामैन आपको दिखाए और आप देख सकें कि यहाँ के जो हालात सूरत हाल हैं, तो यहाँ के कहीं पर भी आपको साफ़ सफाई के इंतज़ामात जो है वो बेहतर नज़र नहीं आएंगे। उसके साथ ही अहले इलाका इस एरिए में जो है ये एक और पार्क भी है, लेकिन इस पार्क के हालात जो है वो ज़्यादा ही ख़राब हैं। ख़ास तौर पर हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह की सूरत हाल है तो इसमें इदारों की गफलत, इदारों की कोताही वो सामने आती है, वो अयां होती है। यहाँ के कुछ हमारे साथ बुज़ुर्ग शहरी खड़े हैं जी, इनसे बातचीत करते और इनसे बातचीत करके ये जानते हैं कि इनके मसाइल जो इस वक्त इनके लिए वबाल जान बने हुए हैं उनका तदारुक हो सका है। उनकी आवाज़ जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उन्होंने सुनने की कोशिश की है यहाँ के, चाहे वो मौजूदा हुकूमत के हों, चाहे वो इससे साबका हुकूमत के हों, उन्होंने इनके मामलात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, ये भी जानेंगे। उसके बाद इनसे ये भी हम ज़ाहिर सी बात है जानेंगे कि इदारों की तरफ से कितनी दिलचस्पी दिखाई गई है, क्योंकि जिन महकमे के अंडर ये पार्क की मेंटेनेंस वगैरह साफ़ सफाई आती है उनकी ज़ाहिर सी बात है फिर क्या कारकर्दगी रही है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि ये पार्क जो है वो क्यों दिन ब दिन इसके हालात ख़राब हो रहे हैं, दिन ब दिन ये पार्क उजड़ता जा रहा है, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? इसकी वजह ये है कि इस पार्क की तरफ इतना ख्याल नहीं किया जाता। जो ये लाइटिंग वगैरह है ये ना होने के बराबर वो आप सामने देखें। जराइम पैसा लोग जहाँ आते हैं रात के अंधेरे में, वो जराइम पैसा आप सबको इल्म है क्या काम करते हैं, वो निशानी आपके सामने है, वो देखो। मैं ये चीज़ कोट करूँगा, थोड़ी सी मैं बात करूँगा, उसके बाद जो चीज़ इस वक्त सामने हमें एक नज़र आई है, बुजुर्ग जो हमारे साथ खड़े थे उन्होंने जो कोट की है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। यहाँ पर बड़े आराम के साथ बैठकर नशे के आदी लोग जो है वो नशा करते होंगे, नशे में जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो बड़े आराम से यहाँ पर सर अंजाम देते होंगे। हाँ बिल्कुल आराम से, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। इदारों की तरफ से कोई किसी किस्म का कोई उन पर क्रैक डाउन करने की या उनको यहाँ से उठाने की या उनको कहीं और ज़ाहिर सी बात है कि मुंतकिल करने की कभी कोई कोशिश की गई है, उनके ख़िलाफ़ कभी कोई बात हुई है? अगर किसी वक्तन वो आए भी हैं ना तो वक्ती तौर पे वो डिस्टर्ब हो गए आगे पीछे, और उसके बाद फिर वही माहौल है, वही कोई आधा घंटा गुजरता होगा, जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद फिर वही माहौल है। यानी आप ये समझते हैं कि वो चीज़ें जो है वो वक्ती तौर पर ठीक होती हैं, हाँ, वक्ती तौर जो है वो मामलात को बेहतर किया जाता है, फिर चीज़ें जू की तू ही रह जाती हैं, रह जाती हैं, ठीक नहीं हो पाती। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी ज़ाहिर सी बात है कि फिर इदारा जो मुतलका है उन्होंने आकर यहाँ पर साफ़ सफाई की कोशिश की है कि हमने शहरियों को सहूलियात देनी है, हमने शहरियों को फैसिलिटेट करना है, तो चीज़ों को हम मेनटेन करें, कभी कोशिश की गई है? देखो जी, वो जो इदारे की PHA है ना, जो पार्क के वो इंतज़ामिया है, आते ज़रूर हैं वक्तन, लेकिन वो अपनी ड्यूटी दे के अपना टाइम पूरा करके चले जाते हैं। उसके बाद ये अल्लाह की आफत है इसका, यानी वो सिर्फ अपनी ड्यूटी ड्यूटी देते हैं, अपना वक्त पास करते हैं और चले जाते हैं। उनको तो वाटर पानी की क्या सूरत हाल है? क्योंकि हम देख भी रहे हैं सूरत हाल ये है कि जहाँ पे नहरी पानी लगता था आप बयाना हम देते थे, हमने महकमा नहार के पास भी गए और जहाँ जहाँ भी हमारा बस चलता था हम पहुँचे, लेकिन नतीजा सिफर है। ना तो जहाँ नहर का पानी आता है, यहाँ जो ट्यूबवेल भी लगता है आए दिन ख़राब हो जाता है, ये तारें चोरी हो जाती हैं, कभी ये पैप बैठ गए, कभी कोई मसला, लेकिन ये मुस्तकबिल इसका हल कोई नहीं हुआ, मुस्तकिल हल नहीं, कोई हल नहीं निकला। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। कैसे मिजाज है सर? ठीक है। आपकी दुआएं। कितना ये फैमिली के लिए महफूज आप समझते हैं पार्क, जो पार्क बनाया गया है, जिस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, तो कितना आप तसव्वुर करते हैं, समझते हैं कि ये पार्क जो है फैमिलीज़ के लिए महफूज है? सर पहली तो बात ये है कि जो अमला है ना वो नहीं आ रहा, ठीक है। हालांकि जिनकी ड्यूटी है ना सिर्फ चंद एक आदमी आते हैं यहाँ पर, कोई हालांकि शाम के वक्त यहाँ पर एक चौकीदार होना चाहिए जो टाइम पर आए टाइम पर जाए, लेकिन कोई नहीं आ रहा। और ये जो ट्यूबवेल है ना ये पता नहीं कितने
मेरे ख्याल महीने हो गए हैं, कोई इसे ठीक करने के लिए नहीं आया। कह देते हैं कि हम ठीक करेंगे, लेकिन कोई नहीं आ रहा। आपने देख ही लिया जो हाल है। और जो नशेई लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत आते हैं। कई लोगों को तो मैंने खुद उठाया ना कि भाई चलो उठो, धूप है, उधर चले जाओ, बाहर चले जाओ। बस ये होता है, कोई अमली काम नहीं हो रहा। अमली काम नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पर जो ट्यूबवेल की भी आप बात कर रही हैं, तो पहले जिस तरह में बुजुर्ग बता रहे थे कि यहाँ से जो है वो नहर का पानी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल गुजरता था, लेकिन अब वो लगता है दरख्तों को? नहीं, वो नहीं लगता। वो नहीं लगता। नहरी पानी नहीं लगता। नहरी पानी बिल्कुल नहीं लगता। ये ट्यूबवेल का पानी ये लगाते थे इधर। और दूसरी बात ये है कि वो पानी है जो गंदा पानी, वो इधर से गेट से अंदर जाता है, वो गटरों वाला पानी जो है। और अब भी यानी वो रोड से जाहिर सी बात है यहाँ बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इसकी जो अपना आप कह लें कि लेवल है वो नीचे है, ठीक है। वो जो बाहर सड़कें बनी हुई हैं या गलियाँ बनी हुई हैं, उनसे ये हाँ, वो जाहिर सी बात है फिर सारा पानी जो है वो जब ओवरफ्लो होता होगा तो यहाँ पर, क्योंकि ये जगह ज़रा गहरी है, तो यहाँ पर वो। और फिर सर दूसरी बात ये है, अगर घास काटने वाली अगर मशीन बेचते हैं ना, तो वो होती ही ख़राब है। वो फिर वो जो दूसरा घास है वो भी ख़राब हो जाता है। नहीं बेचते हैं, नहीं तो वो काटते हैं ना जैसे, तो वो अच्छी है, वो ठीक नहीं होती वो। अच्छा, यानी वो जो उनका घास काटने का एक तरीका कार है, या घास जिस तरीके से वो काटते हैं वो सही तरीका जो है वो उसमें नहीं, सही तरीका नहीं होता। अच्छा, उसके साथ यहाँ पर नशावर अभी चूँकि वो बता रहे थे, तो इससे फैमिलीज़ को भी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा है ना। वो कई लोगों को आकर तो हमने खुद उठाया इधर कि भाई जान चले, बाहर चले हैं। वो इधर सो जाते हैं, उधर सीटों पर बैठ जाते हैं, इधर आप ही उनको बाहर निकालना अपनी मदद तहत के। अपनी मदद आपके तहत आप लोग उनको। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, सूरत हाल आपके सामने है जी, जिस तरह पार्क के हालात हमने अभी आपके सामने रखे हैं। ये पार्क जो है वो फैमिलीज़ के लिए, अमूमन उनके घूमने फिरने के लिए, फैमिलीज़ के चलने फिरने के लिए ये पार्क जो है वो बनाया गया है। और अब हालात यहाँ पर ये हैं कि नशेइयों के डेरे हैं, हर किस्म का नशा जो है वो बड़े आराम से यहाँ पर हो रहा है। अब हमें बता भी रहे थे हमारे साथ जिन लोगों ने पहले बात की है कि आप चूँकि अगर रात के ख़ास तौर पर औकात में आएँ और यहाँ पर देखें तो लाइट्स ना होने की वजह से जो हालात सूरत हाल होते हैं वो बड़े भयानक किस्म के होते हैं। अभी ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये बड़ी आप कह लें कि एक किस्म की सवालिया निशान खड़ा करती है इदारों पर, और सवालिया निशान ख़ास तौर पर उन इदारों पर कि जिनकी ज़िम्मेदारी यहाँ पर पार्क की देखभाल की है। ये देखें, यहाँ पर जो है वो शराब की एक बोतल पड़ी हुई है। यहाँ पर जो है वो जाहिर सी बात है बैठकर जो है वो नशावर नशई जो हैं बैठकर यहाँ पर नशा करते हैं मुख्तलिफ़ अक़साम का। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उनके इस्तेमाल शुदा बोटल्स वो भी यहाँ पर जो है वो पड़ी हुई हैं। अब इदारे ज़ाहिर सी बात है कहाँ पर हैं, वो लोग कहाँ पर हैं जिनकी ज़िम्मेदारी जो है, जिनकी जुडिक्शंस में ये आता है कि उन्होंने देखभाल करनी है, उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट करना है। पार्क अमूमन बना इसलिए जाते हैं कि लोगों को जो है वो एक फ़्रेश एयर मिले, लोगों को जो है वो एक अच्छा आप कह लें कि इन्वायरमेंट मिले। लेकिन हालात सूरत हाल यही है कि वही जिस पार्क ने आवाम को एक अच्छा इन्वायरमेंट फ्राहम करना था, उन्हीं पार्क के हालात सूरत हाल आपके सामने है। और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। एक मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये मेरा घर सामने है कॉर्नर पे, तो यकीन करे कि मैंने तकरीबन 8 से 10 मरतबा कंप्लेन लिखवाई वासा को भी, तो ये 1 वीक गुजरा है तो कोई मसला हल हुआ है। ये 1 वीक गुजरने के बाद भी ना पता कोई नहीं कब सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो जाए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। UC 96 के जो हालात सूरत हाल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। किस तरह पार्क्स एक ऐसा समझ लें कि गलत कामों की अमाजगाह बना हुआ है, किस तरह पार्क जो है वो जराइम पेशा अनासर के लिए एक महफूज ठिकाना बना हुआ है, उसके हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। हम अमूमन देखते हैं कि जो मुल्क की तरक्की है, किसी भी मुल्क की तरक्की, उसमें हर इदारा इंडिविजुअल अपना किरदार अदा करता है। अब एक इदारे की ज़िम्मेदारी यहाँ पर सफाई करने की है, वो इदारा अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम देने से कासिर है। दूसरे इदारे की ज़िम्मेदारी है कि उसने यहाँ पर जो नशेई बैठते हैं, जो नशे में मुलव्वस जो अफराद हैं, उनकी रोकथाम को यकीनी बनाना है। तो वो अपनी ज़ाहिर सी बात है कारहाय मनसबी सर अंजाम देने से कासिर हैं। जो चीज़ें हमने पहले ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया है कि भाई यहाँ पर जो नशा कर रहा है ना शख्स, वो खुद तबाह नहीं हुआ, बल्कि वो अपने साथ मुआशरे के 5 से 7 और अफराद को इंगेज करेगा, क्योंकि वो एक नशे की एडवर्टीज़मेंट कर रहा है और उस नशे को देखकर और भी लोग ज़ाहिर सी बात है उस तरफ आएंगे, ख़ास तौर पर वो टीन एजर्स जिनका माइंड अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ होता। अब नशई, चूँकि हम जिस तरह पार्क्स में जा रहे हैं या सूरत हाल देख रहे हैं, कोई ऐसा पार्क आज तक तकरीबन हमने नहीं देखा जिसमें नशे में मुलव्वस
اور جو افراد ہیں وہ وہاں پر نہ بیٹھے ہوں اور بڑے آرام سے جو ہے وہ وہاں پر نشہ کر رہے ہیں. بعض جگہیں تو ایسی بھی تھیں جہاں پر ایٹ اے ٹائم 35 تک جو ہے وہ نشئی بیٹھے تھے اور ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب کہاں پر ہیں وہ ادارے جن کی ذمہ داریوں میں ان کی روک تھام آتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ کہ بھائی اطراف کی صاف صفائی، اطراف کے ماحول کو کلین بنانا، اطراف کے ماحول کو کلین اینڈ نیٹ بنانا بھی اداروں کی ذمہ داری ہے. لیکن ماشاءاللہ سے صاحب اس وقت لمبی تان کے سو چکے ہیں. کچھ ہمارے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، ان سے ہم بات چیت کر کے جانتے ہیں کہ جو مسائل ان کا تدارک کیسے ممکن ہے. ان سے بات چیت کرنے سے پہلے میں ایک چیز کوٹ بھی یہاں پر کروں گا کہ ہماری کوشش ہے، ہماری اور ہماری ٹیم کی، کہ آپ کو اگر آپ کے اہل علاقہ کو مسئلہ درپیش ہے تو اسکرین پر اس وقت نمبر ہمارے شو ہو رہے ہوں گے، آپ ان پر رابطہ کر کے جو ہے وہ ہمیں اپنا مسئلہ جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سر؟ جی شکر اللہ تعالیٰ. کیا کام کاروبار کرتے ہیں؟ جی میں اپنا گاڑیوں کا کام کرتا ہوں. گاڑیوں کا. یہ ایریا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیملیز کے گھومنے کے قابل ہے کہ بندہ شام کو، ظاہر سی بات ہے کہ ڈیلی روٹین سر انجام دیتے روزانہ روزمرہ زندگی کے جو کام ہے وہ کرتے کرتے انسان کا مائنڈ بھی تھک جاتا ہے، بندہ بورنگ فیل کرتا ہے. تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے انسان کہتا ہے کہ چلیں کسی کھلی جگہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا جائے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ. یہاں پر دوست فیملی آ سکتی ہے، ایسا ماحول ہے؟ نہیں، یہاں ماحول بہت خراب ہے اس پارک میں. پہلے تو ایسا تھا کہ جب یہ نیا بنا تو تقریباً میرا خیال ہے 1 یا 1.5 منتھ بہت اچھا ہمیں فیل ہوا. اس کے بعد اس کی سچویشن بہت خراب ہوگی کہ ادھر پہلے تو لائٹ بند ہوگی، رات کو بھی واک کرنے کے لیے آتے تھے ہم، تو ادھر پھر نشئی بیٹھنے لگے، نشاور ایسی چیزیں بہت استعمال ہونے. بچوں کا پارک کے اندر ہم نے داخلہ ممنوع کر دیا کہ گھر سے کوئی بچہ پارک میں نہ جائے. رات کے وقت ادھر پتہ نہیں چلتا کون بیٹھتا تھا کون نہیں، تو نشاور سر عام استعمال ہوتا ہے. تو دوسرے نمبر واردات بھی یہاں بہت ہوتی ہے. کس طرح کی واردات؟ یہاں رات کو لائٹ بند ہوتی ہے پارک کی، تو اگر کوئی یہاں سے نماز کے لیے جا رہا ہو تو راستے میں کسی نہ کسی کو لوٹ لیا جاتا ہے. مطلب ظاہر سی بات ہے اس سے وہ چیزیں سنیچ کر لی جاتی ہیں، یا روڈ سنیچنگ کے واقعات جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں. یہ یہاں پر آپ لوگوں نے اس چیز کو کوٹ کیا ہے، اداروں تک پہنچایا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک نشئی ہے، اس کا پاس سورس آف انکم تو نہیں ہے، اس نے تو کسی پر ظاہر سی بات ہے یا تو وہ چوری کرے گا، چوری نہیں کرے گا تو وہ کہیں کسی کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکہ مارے گا، کہیں سے جو ہے اس کسی کو روک کر اسے کوئی چیز چھینے گا. اس طرح کے واقعات وہ اس نے کرنی ہے. اب آپ لوگوں نے کوٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بھئی یہاں پر جرائم بڑھ رہے ہیں، کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے، آپ اس کو کاؤنٹر کریں اور یہاں پر جو بیسک ایک روٹ ہے اس کو پکڑیں، نشائیوں کو اٹھایا جائے، ان کو جو آپ نے سینٹرز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں وہاں پر ان کو شفٹ کیا جائے. آپ نے اداروں سے بات کرنے کی کوشش کی؟ جی ہم نے کوشش کافی مرتبہ کیا ہے، لیکن کوئی ہماری آواز نہیں بنا سوائے سٹی 41 کے، کہ ان کے ہم بہت مشکور ہیں کہ یہ ہمارے آواز بنائیں. کہ آج ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے محلے کی سچویشن کیسی ہے. پارک سارے جتنے بھی نا ڈی ٹائپ کے وہ تقریباً ساری ایسی اپنا کوئی نہ کوئی جس پارک میں چلے جائے وہاں نشئی بیٹھا ہوگا یا سیوریج کا پانی اس میں جاتا ہوگا، کوئی پارک میں نہیں آتا. یہاں مچھر اور گندگی بہت زیادہ ہوئی ہے. یہاں پر جس طرح میں بھائی بتا رہے ہیں کہ ابھی چونکہ حالات کچھ قدرے بہتر ہیں کیونکہ ابھی جو ہے وہ لائنز اطراف میں سے جو گزر رہی ہیں ان کی مینٹیننس ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی وہ لائنز 1 ہفتہ گزرتا ہے، 1.5 ہفتہ گزرتا ہے تو دوبارہ جو ہے وہ اوور فلو کرتی ہیں اور پانی سارا ادھر ہی کھڑا ہو جاتا ہے. اطراف کی جتنی بھی آبادی ہے اس کے لیے یہاں سے گزر پانا آسان ہوتا ہے، رات کو سو پانا آسان ہوتا ہے جس طرح کا ماحول ہوتا ہے. یہ میرا گھر سامنے ہے کارنر پہ، تو یقین کرے کہ میں نے تقریباً 8 سے 10 مرتبہ کمپلین لکھوائی واسا کو بھی، تو یہ 1 ویک گزرا ہے تو کوئی مسئلہ حل ہوا ہے. یہ 1 ویک گزرنے کے بعد بھی نہ پتہ کوئی نہیں کب سیوریج کا نظام درم برم ہو جائے، پھر سمیل جو سے ہمارے گھروں کے اندر آئیں. ہمارا تو گھر میں بیٹھنا مشکل ہوا ہے. یہ میرا نہیں، سب محلے داروں کا ایسے ہی ہوا ہے کہ اتنی سمیل ہوتی ہے اس پارک کے اندر. اس پارک میں پہلے تو نہری پانی کا استعمال تھا تو وہ بھی بند کر دیا گیا ہے. اس پارک کو پانی بھی نہیں ملتا. یہ تو بس اس کا نظام بہت درم برم ہوا ہے. یعنی نہری پانی ظاہر سی بات ہے جو پہلے آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد جو یہاں پر ٹیوب ویل لگایا گیا تھا وہ بھی بند ہے. اور یہ ٹیوب ویل کو بند ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ اس کو تقریباً 2 منتھ جا رہا ہے یہ بند ہوئے. اچھا 2 منتھ سے اس کی ریپیئرنگ وغیرہ؟ جی نہیں ہوئی اس کی. اچھا اس کے کوئی کیئر ٹیکر جو یہاں پر رکھے گئے ہوں گے ان نے کبھی کوئی آ کر چیزیں دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کسی نے بھی نہیں. لاسٹ ٹائم کبھی کوئی آیا ہو آپ کو یاد ہے؟ یہ 2 منتھ پہلے ہی میں نے ان کو دیکھا تھا جب انہوں نے ٹویل اوپن کیا تھا. 2 منتھ پہلے؟ جی 2 منتھ پہلے. اس کے بعد ٹویل بھی نہیں چلا، بند ہے ٹویل بھی. اچھا اس کی چیزیں وہ پھر اتار کے ساتھ لے گئے ہیں یا ابھی پڑی ہیں یہاں پر ٹی وی؟ ان کے پاس ہی سب کچھ پڑا ہے لیکن چلاتے ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کو. محلے دار بھی کہتے ہیں کہ آپ یار چلائیں ان کو، پارک کو کم از کم پانی تو ملے
تو لیکن یہ چلاتے نہیں. آپ کے سامنے ہے پارک کی کنڈیشن کیا ہے. حالات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جی, جو سچویشنز ہیں اور بڑے مایوس کن حالات ہیں. مایوس کن حالات اس لیے ہیں کہ ایک طرف لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کی کم از کم بنیادی سہولیات دی جانی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ آزادی کے بعد سے اب تک اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ہم بحیثیت قوم اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکے ہیں. اب یہ شہریوں کی بنیادی ضروریات میں ہی آتا ہے نا کہ ایک ماحول صاف ستھرا ہونا. اگر ایک پارک شہریوں کو دیا گیا ہے, آبادی کو دیا گیا ہے, اس پارک کا صاف ستھرا ہونا, لیکن بدقسمتی ہے کہ کہیں پر بھی جو ہے وہ کوئی بھی ادارہ اپنا کام ہمیں سر انجام دیتا نظر نہیں آتا, جو ان لوگوں کی کارکردگی پر پھر سوال نشان ضرور کھڑا کرتے ہیں. ایک بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا, کیسے ہیں آپ؟ بلال. ٹھیک. اچھا ٹھیک ہیں آپ. اچھا بلال, مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پر کھیل کود پاتا ہے ایک بچہ ہو, آپ لوگ ہوں, کوئی ظاہر سی بات ہے ایکٹیویٹی ہو, آ کر بیٹھنا ہو, کوئی سرگرمی آپ لوگ یہاں پر سر انجام دے سکتے ہیں اس پارک میں؟ نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا ماحول ہی بہت خراب ہے. یہاں پر کوڑا بہت پھینکا جاتا ہے اور گٹروں کا پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے مچھر پیدا ہوتا ہے, اور یہاں پر کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتے ہیں, اور بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں. یہاں پر رات کو لائٹ بھی نہیں جلتی, لوگ سیل کرنے آتے ہیں تو وہ بھی نہیں کر پاتے. یعنی واکنگ ٹریک جو یہاں پر بنائے گئے ہیں اس پر پراپر جو ہے وہ شہری چل بھی نہیں سکتے, گھوم پھر بھی نہیں سکتے, کہ ظاہر سی بات ہے لائٹ نہیں ہے یہاں پر. نہیں ہے, اور ٹریک بھی بہت گندے ہوئے ہیں, نہ ان کی صفائی کروائی جاتی ہے. اور تو کیا اپیل کرنا چاہیں گے جو اس وقت ادارے ہیں ان سے, جو آپ کے یہاں سے علاقے سے منتخب نمائندگان ہیں ان سے؟ کیا اپیل یہی کرنا چاہیں گے کہ اس پارک کا کام کروائیں. کوڑا بہت پھینکا جاتا ہے اس میں, اور یہ بھی کام جلدی کروایا جائے. پودے بھی ہیں, ان کو پانی بھی نہیں لگایا جاتا, اور تقریباً 2 مہینوں سے ٹیوب ویل بند پڑا ہے. صورتحال آپ کے سامنے ہے جی, جو اس وقت سچویشن ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, چیزیں ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں, اور کس طرح جو مینٹیننس ہے اس کو خراب کیا جا رہا ہے, کس طرح جو مینٹیننس ہے اس کو ظاہر سی بات ہے ختم کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو اب اداروں کی ذمہ داری جن کی آتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مینٹیننس کرنی ہے, انہوں نے کس طرح اس پارک کو جو ہے وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. میں یہاں پر کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو دکھائے. یہاں پر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کے جو ہے وہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. کوڑا کرکٹ کے یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ بڑی تعداد میں ایسے جو ہے وہ پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں کوڑا کرکٹ موجود ہے. صرف یہی نہیں بلکہ کئی اور اطراف بھی اس طرح کے جو ہے وہ پوائنٹس بنے ہیں جہاں پہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے. خاص طور پر ایک ایسی جگہ جو شہریوں کی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی, وہی جگہ جو ہے اب شہریوں کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک جرائم کی اماج گاہ بن چکی ہے. مختصر سی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہمارے ساتھ لوگ ہوں گے, ان سے بات چیت کریں گے. یہ واسا کا جو کام ہے نا, یہ تو زندگی یہ جیرن کر دی ہے. تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہے نا, ان لوگوں کی. میں آپ کو گلیوں کا وزٹ کراؤں, شام ٹائم ادھر سے گزرنا محال ہو جاتا ہے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت UC 96 کے جو حالات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور جن مشکلات کا اس وقت عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. بریک پر جانے سے قبل ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ جس طرح نشہ آور نشے کے عادی افراد یہاں پر بیٹھ کر جو نشہ کر رہے ہیں اور وہ جو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی, جو اداروں کی کارکردگی پر سوال نشان ضرور کھڑا کرتی ہیں. اس کے بعد جو پارک کی صورتحال, پارک کے حالات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ جو گھومنے پھرنے کی جگہ ہے شہریوں کے لیے, وہ کس طرح جو ہے وہ برائیوں کی, وہ کس طرح جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک غلط کام جہاں پر ہو رہے ہیں, برے کام ہو رہے ہیں, ان کی اماج گاہ بن چکا ہے. اور بھی جو مسائل ہیں یا اور بھی جن مسائل کا سامنا اس وقت یہاں کے لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے ان کا ہم ان سے جانیں گے. اس وقت کچھ شہری ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان سے بات کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے مزاج ہیں سر؟ اللہ کا شکر جی, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. سر کیا حالات صورتحال ہے؟ ایک مہذب شہری اس انوائرمنٹ میں اپنی فیملیز کو لے کر یہاں پر بیٹھ سکتا ہے, اپنی فیملیز کو لے کر جو ہے وہ یہاں پر گھوم پھر سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اس کی سب سے مین ریزن یہ ہے کہ ایک تو ایشو ابھی آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ جو نشہ آور چیزیں یہاں پڑی رہتی ہیں ہر وقت, اور رات کے اوقات میں اندھیرے میں جو یہاں پہ کارروائیاں چلتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی موجودگی میں تو پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی اگر گھر والا اپنی فیملی کو یہاں پہ آزادانہ نہیں لا سکتا. یہاں کا دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے ان تمام گلیوں کا جتنا بھی سیور ہے, جب وہ اوور فلو ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ 70% وہ اوور فلو رہتا ہے. وہ سارے کا سارا اوور فلو اس پارک میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اب اس سیور کے پانی کا اوور فلو ہونا ایک بڑا سوالیہ نشان. پھر دوسرا سوالیہ نشان کہ وہ سارے کا سارا اس پارک کے اندر آؤٹ کیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پارک ہر وقت سیور کے پانی سے بھرا رہتا ہے.
सीवरेज का पानी यहाँ मौजूद रहता है। है। ये ओवरफ्लो जब होता है, सीवरेज लाइन जब बैठ जाती है, वो फंक्शनल नहीं रह पाती, उस पर एक तो सीवर लाइन बैठ जाती है, फंक्शनल नहीं रह पाती। दूसरा ये जो एरिया जहाँ हम खड़े हुए हैं ये डाउन एरिया कहलाता है। यानी कि अगर सीवर की पाइपलाइन पीछे इलाके से डी टाइप के अंदरूनी मोहल्लों से होके आ रही है, यहाँ पे डाउन साइड की तरफ आ रही है, तो सारे का सारा पिछले मोहल्लों का जो फ्लो है वो सारा प्रेशर इस पे आता है और यहाँ से आगे फिर डिस्पोज ऑफ की तरफ जाता है। अब जो लाइनें हैं यहाँ पे वो बहुत छोटी हैं, पुरानी हैं, जिसकी वजह से वो अंडरग्राउंड जो पाइप्स हैं वो फटे हुए हैं। पीने वाले पानी के अंदर उसकी मिक्सिंग हो रही है, जो सरकारी पानी आता है उसमें गटरों का पानी शामिल होकर आ रहा है। एक ये भी यहाँ का इशू है। अब दूसरा इशू है जब यहाँ पे लाइनें इस कदर ओवरफ्लो होती हैं कि यहाँ पे पानी गंदा पानी पार्क में भर जाता है। अब मच्छर, डेंगू, फिर उससे पैदा होने वाली बीमारियाँ, बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं या अगर ख़वातीन यहाँ पे आके, यहाँ बुज़ुर्ग जिस तरह भी आप देख सकते हैं पीछे बैठे भी हुए हैं, ठीक है जी, वो अगर यहाँ पे आके बैठे हैं, सांस लेंगे तो वो कौन कौन सी बीमारियों का शिकार होंगे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये ज़ाहिर सी बात है, इस चीज़ पर एक बड़ा सवाल निशान खड़ा करती है कि पार्क्स के अंदर जिस तरह में भाई बता रहे थे कि चूँकि ये डाउन एरिया है, वो जो पानी गटरों से बहता हुआ आता है तो उसने ज़ाहिर सी बात है उस तरफ जाना है जहाँ का एरिया ज़रा गहरा है। चूँकि ये इसकी हाइट नीचे की तरफ है, गहरा है, वो पानी जो है वो ये वहाँ से गुजरता हुआ सीधा जो है वो इस पार्क की तरफ ही आता है। अब पार्क में ज़ाहिर सी बात है कि फिर हम इसको एक पार्क तो नहीं कह सकते, फिर हम इसको ऐसी जगह तो नहीं कह सकते कि फैमिलीज़ लाने की जगह, फिर हम ज़ाहिर सी बात है इसको कैसा डंपिंग पॉइंट कह सकते हैं जहाँ पर कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है, जहाँ पर सारे शहर का गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है। तो ये जब हालात इस नहज इस स्टेज तक पहुँच जाते हैं, आप लोगों ने जब इदारों से राब्ते करते हैं, इदारों के सामने अपने मसाइल सूरत हाल रखते हैं, तो क्या रिस्पांस, क्या उनकी तरफ से आप लोगों को जवाब आता है? रिस्पांस उनका आ जाता है, ठीक है, ये हम ये नहीं कहेंगे कि रिस्पांस नहीं आता। जिस तरह अगर आप देखेंगे तो आपको सीवर ओवरफ्लो नज़र नहीं आएगा। कुछ दिन पहले या 3-4 दिन पहले या पिछले हफ्ते की बात है, यहाँ पे वो वसा की गाड़ियाँ आई हुई थी, वो लाइनें साफ़ कर की हैं उन्होंने, उसकी वजह से आजकल थोड़ा सा सुकून है। जैसे ही हफ्ता 1.5 हफ्ता या 1 महीना गुजरेगा, अगेन ओवरफ्लो स्टार्ट हो जाएगा और वो सारे का सारा ओवरफ्लो इसी पार्क में आ रहा होगा। तो मसला ये है, इदारे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जितनी उनकी कैपेसिटी है। अब हमें नहीं पता कि जो इस एरिए में ये जो मसला है इसको परमानेंटली दूर करने के लिए अदारा क्या काम कर रहा है। अभी तक तो उनका इस ज़मन में कोई भी इस तरह की काविश उनकी यहाँ पर नज़र नहीं आई। कोई लाइन चेंज नहीं हो रही, ठीक है, अंडरग्राउंड सीवर वाटर जो है पीने के पानी में मिक्स हो रहा है, उसका कोई हल नहीं किया गया। टेम्परेरी बेस के ऊपर वो आते हैं, आके लाइनें साफ़ कर जाते हैं, उससे कुछ दिन कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, ठीक है, जब दोबारा लाइन चौक होती है दोबारा ओवरफ्लो शुरू हो जाता है। कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है? अब ज़ाहिर सी बात है इदारों के पास जाना, उन तक अप्लीकेशन रखना, ये भी एक लंबा प्रोसेस है, ज़ाहिर सी बात है, इट्स टेक अ टाइम। आपके पास जब वो आते हैं, आप अगर एक सफाई कर गए हैं, उन्होंने आपकी लाइन जो है वो मुकम्मल क्लियर कर दिया, उसकी मेंटेनेंस ठीक उन्होंने कर दिया, हर चीज़ ठीक है, कितने दिन वो फंक्शनल रह पाती है? मैक्सिमम 2 वीक्स, ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने पहले बताया ना, ये डाउन साइड है, ये पूरे इलाके की डाउन साइड है, ठीक है। अब पीछे से जितना भी प्रेशर आ रहा है वो सारे का सारा प्रेशर इन्हीं पाइपों से होकर गुजर रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है पाइपें छोटी हैं, मैंने जैसे पहले बताया, कहीं पे वो अंडरग्राउंड पाइप फटी हुई है, कहीं पे कुछ है। अगर आप यहीं से पार्क से निकलें, ये पीछे गलियों में 2-3 गलियों में आप जाके देखें, फुटेज लें वहाँ की, तो आपको सारी सिचुएशन जो है वो सामने नज़र आ जाएगी। लोग मजबूर हैं उस सीवर के पानी को इस पार्क में राउट करने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे गलियाँ सारी दरिया का मंजर पेश करेंगी और वहाँ पे वो उनका तो अच्छा, इससे फिर अलाइनमेंट्स भी ज़ाहिर सी बात है घरों की, यहाँ पर चूँकि हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ आजकल घर बनाना वैसे बड़ा मुश्किल है, लोगों ने बड़े जो है वो एक किस्म के जुगाड़ लगाकर बड़ी इन्वेस्टमेंट करके, बड़ी ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी के बाद जो है वो यहाँ पर अपना घर बनाते हैं। लेकिन वो घर जब इदारों की इन कामों की गफलत की वजह से या इदारों के सही तरीके से काम ना करने की वजह से वही घर जब टूट रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई जिस जगह पर जाएँ जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर हर घर के अलाइनमेंट्स ख़राब हुई हुई हैं, घर में दरारें पड़ी हुई हैं, घर इवन हमने देखेंगे गिरने के करीब है। तो ये तो फिर बड़ी ज़्यादती है हम कर रहे हैं। एक तरफ फाइनेंशियली बोझ बहुत ज़्यादा है लोगों पर, दूसरी तरफ यहाँ से लोगों को लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये तो मुश्किल होगा एक मिडिल क्लास तबके के लिए सर्वाइव करना इन हालात। बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखें, घर, अच्छा घर और मजबूत घर हर एक बंदे का ख्वाब है। वो अपनी औलाद के लिए चीज़ें छोड़ के जाता है, ठीक है, उनकी खुशी के लिए और उनकी आने वाली ज़िंदगी और उनके आने वाले बच्चों के लिए। अब अगर वो इस तबाही का शिकार हो रहे हैं तो आजकल इस महंगाई के दौर में रिपेयर मेंटेनेंस जो है वो बहुत इम्पॉसिबल है। और ख़ासतर इस एरिया के अंदर जो गरीब लोग हैं जिनका रोज़ की रोटी 2 वक्त की चलाना बड़ी मुश्किल है उनके लिए, वो किस तरह करेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस? वो तो नहीं कर सकते कभी भी।
تو یہ ایک چیلنج ہے جس کو جو ہماری گورنمنٹ ہے, جو ہمارے ایسے لوگ جن کے پاس اس وقت پاور ہے, ٹھیک ہے جی, ان کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ اسی کام کے لیے پاور میں آئے ہیں, اسی کام کے لیے ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے. اگر وہ اس بیسک کام یا اس بیسک فیسلٹی کو نہیں پرووائڈ کر سکتے عوام تک, تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا. ظاہر سی بات ہے جی کہ اگر لوگوں کو اپنی بنیادی ضروریات ہی نہیں دی جا سکیں گی, اگر لوگوں کو اپنے, ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کے ایک حق ہے, جو بنیادی حقوق ہے, ان سے بھی محروم رکھا جائے گا, تو پھر کیسے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ, ظاہر سی بات ہے کہ پھر اداروں کے خلاف, پھر اپنے نمائندگان کے خلاف جو ہے وہ اپنے اندر, ظاہر سی بات ہے جو ان کے ایک لاوا بن رہا ہے وہ نہ پھٹے. ایک اور بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. کیسے کام کاروبار چل رہے ہیں آپ لوگوں کے, دن اچھے؟ بس ٹھیک ہی ہے. چلے ماشاء اللہ. اچھا, میں جانوں گا بھائی آپ سے کہ یہ جہاں کی صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کے منتخب نمائندگان جو تھے, خواہ وہ اس الیکشن کے ہوں, خواہ وہ اس سے پہلے جو الیکشن ہوا ہے اس کے منتخب نمائندگانوں, دلچسپی کتنی لی ہے کہ یار جا کر دیکھیں اپنی UC 96 کے عوام کن حالات میں سروائیو کر رہے ہیں, جاننے کی, دیکھنے کی کوشش کی ہے اس دور کے منتخب نمائندگانوں, اس سے قبل کے منتخب نمائندگانوں, کسی نے؟ وہ پہلے والے ٹھیک تھے. پہلے والے ٹھیک, پہلے والے ٹھیک ایز کمپیئر ٹو. ہاں, بات وغیرہ بھی سنتے تھے. اب تو وہ نظر ہی نہیں آتے, اپنی ترمیموں میں پڑے ہوئے ہیں, عوام کا فکر ہی نہیں ہے کسی کو. اچھا, یہاں سے آپ جو جیتے ہیں, آئی تھنک تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ چنگیز خان کاکڑ. اچھا, ان کی طرف سے کچھ بہتری کے کوئی پلانز وغیرہ, کوئی اسکیم وغیرہ, کوئی نہیں. ان کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں, ابھی تو منتخبی نہیں ہے ہماری, کوئی پوری گورنمنٹ نہیں ہے, اس کے بعد کوئی فنڈ وغیرہ نہیں دے رہا. بھائی یہی بات کر دیتے ہیں ہم. یعنی اس طرح بات کر کے جو ہے وہ, ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو ٹریٹ کریں. وہ کہتے ہیں ابھی پاور میں نہیں ہے, پاور میں آئیں گے, ابھی تو اپوزیشن میں ہیں, ہم کوئی کام کروا ہی نہیں سکتے, وہ ہماری بات ہی نہیں مانتے ادھر. بس ایسی ویسی باتیں کر کے بس ٹال مٹول آپ لوگوں کے ٹول ہی ہے. لیکن وہ تو ٹال مٹول ہے, یہ واسا کا جو کام ہے نا, یہ تو زندگی یہ جیرن کر دیا. تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہے نا, ان لوگوں کی. میں آپ کو گلیوں کا وزٹ کراؤں, شام ٹائم ادھر سے گزرنا محال ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ایک مین ہال تھا, اس کا ڈھکن نہیں تھا, وہ بڑی مشکل سے ہم نے ادھر ادھر سے اٹھا کے پورا کیا. ظاہر سی بات ہے جی, لوگوں میں بھی اس وقت غم و غصہ ہے, لوگ بھی یہ چاہ رہے ہیں اپنی بات اداروں تک پہنچا کر, اپنی بات جو ہے وہ منتخب نمائندگان تک پہنچا کر جو ہے وہ لوگ تھک چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل ہو, وہ چاہتے ہیں کہ ایشوز جو ہے وہ سالو ہوں. میں اپنے کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو دکھائیں کہ اس وقت کے حالات کیا ہیں. کہیں پر جو ہے وہ ہمیں کوئی مینٹیننس, کوئی صفائی جو ہے وہ ہمیں دور دور تک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, اور نہ ہم اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسے بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں پر, یا ایک ایسے چلنے پھرنے کی جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ بچے کھیل سکتے ہیں, یا جہاں پر بڑے جو ہیں وہ چل پھر سکتے ہیں واکنگ ٹریک پر, اور ظاہر سی بات ہے دیگر جو معاملات ہیں, جو خاص طور پر بچوں کا معاملہ ہے. ابھی جس طرح ہم نے پہلے اب بریک کے شروع میں ایک چیز کوٹ کی, اور بریک کے شروع میں ایک چیز آپ کو دکھائی کہ نشہ آور افراد یہاں پر بیٹھتے ہیں بچوں کے سامنے, جو ظاہر سی بات ہے جن کے ذہن ابھی کچے ہیں, جن کے مائنڈ ابھی ظاہر سی بات ہے اب اتنے پختہ نہیں ہیں, وہ اپنے اراؤنڈ اباؤٹ, وہ چونکہ میرے ساتھ اس وقت بچہ کھڑا ہے تو میں بڑا ایک شرم سے یا بڑا ایک ہچکچاہ کر یہ بات جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ کیسے وہ اپنے اراؤنڈ اباؤٹ جب ایک ماحول دیکھتے ہیں جس میں نشہ ہو رہا ہے, جس میں لوگ بیٹھے ہیں, شراب پی رہے ہیں, ان کے ساتھ اور دیگر اقسام کے جو نشے ہیں وہ کر رہے ہیں, تو بچے جن کا ذہن ابھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, ان کے مائنڈ پر اس چیز کا کیا جو ہے وہ جائے گی ایک قسم کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اسی طرف آئیں گے, وہ بھی جب اپنے اراؤنڈ ماحول میں ایسا ہوتا سب کچھ دیکھیں گے تو ان کا ذہن بھی اسی طرف جائے گا. اور اگر ہم نے نشے کو کنٹرول کرنا ہے, اگر نشے کی لعنت ہم نے کنٹرول کرنی ہے, تو سب سے پہلے اس کی بیسک روٹ کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اور بیسک روٹ یہ ہے کہ آپ کے پارک کے اندر بیٹھے لوگ اس وقت آپ کے نشے کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں, وہ نشے نہ صرف خود کر رہے ہیں بلکہ اور لوگوں کو بھی انگیج کر رہے ہیں, جس سے ظاہر سی بات ہے کہ خاص طور پر یوتھ ان چیزوں میں ملوث ہو رہی ہے. کچھ اس وقت ہمارے ساتھ چھوٹے بچے کھڑے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بچے. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالحادی. اچھا ہادی, کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 5 کلاس میں. یہ پارک میں بیٹا گھوم پھر سکتے ہو آپ لوگ, چل پھر سکتے ہو جو کہ حالات ہیں؟ یہاں پر گٹر کا پانی ہے, ہم بیٹ بال بھی نہیں کھیل سکتے, فٹ بال بھی نہیں کھیل سکتے. تو اگر بیٹھنے کی اگر بات کریں تو ایسا کوئی ماحول ہے جہاں پر آپ بیٹھ سکیں؟ نہیں, یہاں پر نشہ کرتے ہیں لوگ. نشہ کرتے ہیں آپ لوگ, دیکھتے ہیں ان کو آپ کے سامنے نشہ کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, ہم نہیں رات کو پھرتے گراؤنڈ میں, ہم اپنے گھر ہی رہتے ہیں.
اچھا شام کی یہاں پر کیا بیٹا صورت حال ہوتی ہے؟ آپ تو یہاں پر چونکہ دیکھتے ہو گے گزرتے ہو گے یہاں سے، تو شام کو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے گزر بھی پاؤ؟ آس پاس اگر کہیں آپ نے ٹیوشن کے لیے جانا ہے، کہیں کوئی آپ نے بازار جانا ہے شاپنگ وغیرہ کے لیے، تو جا پاتے ہو شام کے حالات میں؟ ہاں جی جا پاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بار میں نے دیکھا تھا نشہ ہی بیٹھا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، 2 دن دیکھا تھا اس کو لیٹا ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جی، بچے بھی اپنے اطراف میں ہوتے ماحول کو آبزرو کرتے ہیں، اور جب ماحول ایسا ہوگا جہاں پر بچے ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اطراف بیٹھے نشہ آور لوگوں کو نشہ کرتے دیکھیں گے تو بڑا ان کے ذہنوں پر اس چیز کا ایک برا امپریشن جائے گا۔ ایک اور بچہ ہمارے ساتھ کھڑے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 4۔ آپ کا پارک یار، آپ کے علاقے کا یہ جو پارک ہے یہ سارا اس وقت خراب ہو چکا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ سے، اور خاص طور پر جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے، کہ آپ کی پارک کی مینٹیننس کو بہتر بنایا جائے؟ یس، یہ ہم یہاں پہ بیٹ بال کھیلنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پر نشے بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے ہم رات کو اوائڈ کرتے ہیں، اور صبح بھی آئیں تو یہاں پہ مینٹیننس نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یعنی صبح بھی آئیں تو آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر نہیں آتا جس میں آپ کھیل سکیں؟ ہاں جی، وہ وہاں پہ سلوپ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے میرا بھی دوست بھی وہاں پہ گر کے ہٹا ہے، اتنی بری طرح چوٹ لگی ہے۔ اس کو بھی چوٹ لگی؟ یہاں پر جو ظاہر سی بات ہے ایک قسم کے گڑھے بنے ہوئے ہیں یا چلنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں سے؟ یہاں پہ وہ جب بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے تو تب بھی بہت خراب بو آتی ہے۔ خراب ہوا تھی، ظاہر سی بات ہے جی، پارک جو عوام کے گھومنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس پارک کے اندر جانور بندھے ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو دکھائے کہ وہاں پر جو ہے وہ اب نہ جانے یہ کس موصوف کی ہیں، بکری ہے یا بکرا ہے، وہ وہاں پر جو ہے وہ باندھا گیا ہے، وہ بیٹھا ہے بڑے آرام سے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک پارک کے اندر ہو رہا ہے۔ فیصل آباد کے پارکس جو ہیں، فیصل آباد کے علاقے جو ہیں، وہ اپنی تباہی کا منظر ہمیں جو ہے وہ خود پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے جو اس وقت حالات ہیں وہ اب ایسا سمجھ لیں کہ ہم ایک قسم کے منی ڈمپنگ پوائنٹس بن چکے ہیں، جہاں پر علاقے کا کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا ہے، جہاں پر علاقے کا گندا پانی جمع ہو رہا ہے، جہاں پر علاقے کا ہر غلط کام، ہر غلط فیلڈ سے منسلک بندہ آ کر وہ وہاں پر آپ کہہ لیں کہ جرائم کی بنیاد رکھ رہا ہے، جرائم پروان چڑھ رہے ہیں، نشہ پھیل رہا ہے، اور یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، اور ہمارے ادارے بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے منتخب نمائندگان بھی دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب وہ لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں ان پر جون تک نہیں رینگ رہی، تو پھر اس کا خمیازہ جو ہے وہ شہریوں کو بھگتنا پڑے گا۔ ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی جو لوگوں گے ان سے بات چیت کریں گے۔ بہت سارے اس علاقے کے جو ہے وہ اس فیلڈ میں جا چکے، اور سب سے بڑی کیا ہمارے لیے کیا کہتے ہیں بدقسمتی ہے کہ جس گھر کا بچہ ہو یا بڑا ہو جائے وہ نشے کا عادی ہو جائے، اسی گھر کے باہر ہی بیٹھ کے نشہ کرے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہ یہاں پر ٹیوب ویل لگایا گیا اس پارک کا، اور تقریباً جن شہریوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ آج سے 2 ماہ پہلے جو ہے یہ خراب ہوا، اور 2 ماہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک جو ہے یہ پارک میں دوبارہ ٹیوب ویل جو ہے وہ نہیں چل سکا ہے۔ اس طرف اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو آپ یہ دیکھ کر یہ چیزیں دیکھیں گے اور آپ کو معلوم پڑے گا کہ واقعی کئی ظاہر سی بات ہے مہینے گزر جانے کے باوجود بھی اس چیز کو جو ہے یا ٹیوب ویل کو جو ہے وہ فنکشنل نہیں کیا جا سکا۔ ظاہر سی بات ہے اگر ٹیوب ویل نہیں چلے گا، پانی نہیں ہوگا، تو جو درخت یہاں پر لگے ہوئے ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے اپنی جو لائف ہے اس کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے، جو یہاں پر گراسی پلاٹ ہیں وہ بھی ختم ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہم نے یہاں پر دیکھی ہے کہ کافی سارے یہاں پر جو پمپس انسٹال کیے گئے تھے وہ بھی یہاں سے غائب ہیں، اور خاص طور پر جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی جو صاف صفائی ہے اس کو مینٹین کیا جانا چاہیے تھا، لیکن بڑی بدقسمتی ہے ہماری، بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کی ہماری غفلت ہے ہمارے اداروں کی کہ انہوں نے پارک کے اندر صاف صفائی کے جو معاملات ہیں ان کو مینٹین کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ خاص طور پر پارک اس وقت جو یہاں پر نشے میں ملوث جو لوگ ہیں ان کے لیے پارک یہاں پر ایک قسم کی ایڈورٹیزمنٹ کی جگہ بنی ہوئی ہے، جہاں پر وہ خود تو نشہ کر رہی ہیں، ساتھ میں جو بچے
टीनेजर जिनका जहन अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनका माइंड अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको भी ज़ाहिर सी बात है वो अपनी तरफ कैच कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक टीनेजर या एक बच्चा जो बचपन से एक चीज़ देखते आ रहा है अपने माहौल में कि नशावर अफराद बैठे हैं, वो नशा कर रहे हैं, तो उसमें भी इस चीज़ का ज़ाहिर सी बात है क्रेज़ पैदा होता है। नशे को हमने ख़त्म करना है, अगर नशे को हमने जड़ से उखाड़ फेंकना है तो इसकी बेसिक रूट तक हमें पहुंचना होगा। और बेसिक रूट इसकी यही है कि फैसलाबाद के हमने जितने भी पार्क इस वक्त देखे हैं, जितने भी पार्क विज़िट किए हैं, कोई ऐसा पार्क हमें नज़र नहीं है जिसमें नशे ना हो, जिसमें नशा ना हो रहा हो। और मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको दिखाया था कि जो नशा इस्तेमाल करते हैं, शराब का हो गया, दीगर हो गया, उनकी बाक़ियात जो है वो मौजूद थी, बोटल्स वगैरह वहाँ पर पड़ी हुई थी, वो हमने आपको दिखाई हैं। और उसके साथ यहाँ पर अब अगर साफ़ सफाई के हालात की तरफ हम आएँ, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, यहाँ पर जो डंपिंग पॉइंट एक और बनाया गया है, इस डंपिंग पॉइंट की भी आप सूरत हाल जो है वो ज़रा देखें कि यहाँ पर कूड़ा करकट जो है वो फेंका जा रहा है। अब अगर ये कूड़ा करकट जो है वो अहले इलाका फेंक रहा है तो उन पर रोकना, उन पर सख्ती करना ये भी इदारों की ज़िम्मेदारी है। ज़ाहिर सी बात है कि लोग उस वक्त तक कानून पर इम्प्लीमेंट नहीं करते जब तक उन पर जो है वो सख्ती ना बरती जाए। अगर एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा सख्ती बरती जाती तो कभी भी इस तरह के हालात दोबारा जो है वो पैदा ना होते। एक और भाई हमारे साथ यहाँ पर खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? जी अल्लाह पाक का करम। सर क्यों यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं हो रही, यहाँ का ट्यूबवेल फंक्शनल नहीं है, यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई नशा के में आदि अफराद यहाँ पर नशा कर रहे हैं, वहाँ पर शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, दीगर चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं, साफ़ सफाई नहीं हो पा रही, मामला क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे? जी सबसे पहले तो ये सिटी 41 का शुक्रिया जो ये मौक़िफ़ लेके आया, और बड़ी अच्छी बात है, इस मौक़िफ़ को दिखाना भी चाहिए। ये देखें नाअहली है PHA की, ठीक है, और इसके ऊपर ये इनको देखना चाहिए जो सुबह आते अपने ऑफिस के अंदर हाज़िरी लगानी है, 10 बजे के करीब, 9 बजे के करीब इन्होंने घर में जाना अपने साथ, किसी को कोई परवाह नहीं है कि ये जिनके टैक्स के पैसों के ऊपर ये सैलरी ले रहे कि उनको इन्होंने फैसिलिटी भी देनी है, ठीक है ना। अच्छा ऐसे कि मैं भी बच्चों वाला हूँ, ज़ाहिर बात है घर छोटे हैं, घर के अंदर सारा दिन बच्चों को कैद नहीं कर सकते कि पीछे हमारे पास अगर अल्लाह नेमत दी है पार्क, और पार्क को मेंटेन रखना इनकी ज़िम्मेदारी है। हमने बच्चों को इधर भेजते डरते हैं, क्यों इधर देख रहे हैं बच्चे आते हैं, इधर नशई जो है वो सिरिंज लगा रहे हैं इस तरह, ठीक है, तो इसके बाद नशई जो है इधर शराब की बोतलें गिरी हैं, ठीक है। इस पार्क का इतनी गंदगी है, इसका माहौल इतना ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। हम इसलिए बच्चों को, ये सामने हमारा घर है, हम उधर से इधर नहीं भेज सकते हैं। एक अगर आप ना भी भेजें, अब बच्चे बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, काम पर, ट्यूशन वगैरह, मसाजिद में जाते हैं, वो चीज़ एक होती है अपनी आंखों के सामने देखते तो हैं, उनको मालूम तो पड़ता है ना भाई वहाँ पर एक शख्स बैठा है, वो शराब पी रहा है, वो वहाँ पर कोई और नशा कर रहा है, अब वो देख तो रहे हैं उस चीज़ को, वो ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं कि वो बंदा क्या कर रहा है। वो अपने अब 4 साल है उसकी एज, 5 साल है, 6 साल है, तो उस एज से वो उस चीज़ को देख रहा है। और जिस तरह हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो जो 15-15 साल से 20-20 साल से पार्क बने हुए हैं, उनमें जो है वो पहले दिन से अगर एक काम हो रहा है तो वो स्टिल आज के डेट तक वहाँ पर वो काम हो रहा है। वो अगर उस इन्वायरमेंट का बच्चा अपने साथ अब 10 साल तक, 5 साल तक वो चीज़ें होते देखेगा तो वो भी उसी तरफ आएगा। ऐसा हुआ है कि मोहल्ले के बहुत सारे, इलाके के बहुत सारे बच्चे जो है वो नशे की तरफ आ गए हों? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा मौक़िफ़ है। ये हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं ये देखते देखते, बैठते बैठते और इसको जजमेंट करते इस नशे के आदी हो चुके हैं। बहुत सारे इस इलाके के जो हैं वो इस फील्ड में जा चुके हैं। और सबसे बड़ी क्या हमारे लिए क्या कहते हैं बदकिस्मती है कि जिस घर का बच्चा हो या बड़ा हो जाए वो नशे का आदी हो जाए, उसी घर के बाहर ही बैठ के नशा करे, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अच्छा यहाँ पर मैं चूँकि देख रहा हूँ कि ख़वातीन भी मौजूद हैं, ये भी मुलविस हैं इन चीज़ों में, जिस तरह वो बैठे हैं या जिस तरह हम ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, तो वो भी नशे आवर अशिया के इस्तेमाल में मुलविस हैं? जी बिल्कुल, हमने कुछ चंद इधर ख़वातीन भी देखी है कि जो इस चीज़ में हैं, बिल्कुल, जो मतलब कि ये इंजेक्शन लगाती हैं या कुछ और नशावर चीज़ें जो है वो पीती हैं। और ये सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ा फैक्ट जो गंदा पड़ता है यही बच्चों के ऊपर पड़ता है कि ये ख़वातीन कर रही है। कम एज बच्चा, मैंने परसों बच्चा देखा इधर, मेरा ख्याल उसकी उम्र होगी 13, 13.5 साल,
اور اتنا خوبصورت بچہ، اور کیا کر رہا، وہ نشہ کر رہا، نشہ کر رہا تھا 13 سال کا بچہ، ٹھیک ہے، وہ نشہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی وقت ہمیں اپنے بچے یاد آتے ہیں کہ یہ بالکل اگر اس پارک پیرنٹس جو ہیں، والد جو ہے، اس کا دل دکھتا ہے اس چیز کو دیکھ کر، جب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بچہ جو ہے یا کسی کا بھی ظاہر سی بات ہے بچہ ہو، اگر وہ کر رہا ہے تو وہ اپنی جگہ اس چیز کو جب رکھ کے سوچتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا مایوس ہوتا ہے، اور یہ چیز اللہ سے ظاہر سی بات ہے دعا کرتا ہے کہ میرے ساتھ یا میری فیملی کے ساتھ ایسا نہ ہو یا میرے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ بالکل یہ نشہ ہے ہی اتنی بری چیز ہے، اور یہ کم سے کم ادھر ایک بندہ تو لازمی ہو پارک کے اندر جو اس نشئی لوگوں کو اندر نہ آنے دے، اور اس پارک کی جو بھی مینٹین ہے اس کی فوٹو جو کھینچے پی ایچ اے کو دے، اپنے انتظامیہ پی ایچ اے کا بندہ ہونا چاہیے، اور اس سے بڑی ہمارے لیے کیا بات ہے، اس پارک کو نہر کا پانی آتا تھا ڈائریکٹلی باہر سے، وہ کھالے کے ذریعے آتا تھا، ادھر کیا ہے ہمارے ایف ڈی اے کے ہے فلائٹ بالکل ساتھ ہی، وہ کیا ہوا پی ایچ اے والے آئے، انہوں نے کیا کیا کہ اس کا وزٹ کیا، انہوں نے منظوری دے دی، جب وہ ٹیم آئی انہوں نے خالے کی صفائی کرنی شروع کی، اور ایف ڈی اے والوں نے انہیں منع کر دیا کہ یہ خالے کی آپ صفائی نہیں کر سکتے کہ ہمارے یہ آگے سے گزرتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے جو 5-10 فلائٹ دیکھیں، لیکن انہوں نے اتنے بڑے علاقے کا یہ پارک کی خوبصورتی نہیں دیکھی، اس کو نہر کا پانی نہیں دیکھا، اب 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا ٹویل بند ہے، اگر ادھر پارک کو پانی نہیں لگے گا اس کی حالت یہ مزید تو خراب ہے، اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گی، ظاہر سی باتیں خراب ہوگی۔ ناظرین، کچھ ہماری اخلاقی ذمہ داریاں ہیں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک چیز کوٹ کروں گا، صرف آپ کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا نہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر جب ہم آئے ہیں تو ہم نے کچھ خواتین دیکھی ہیں جو یہاں پر اب اس طرز سے بیٹھی تھیں یا اس طرز سے وہ یہاں پر لیٹی ہوئی تھیں کہ وہ واضح ظاہر سی بات ہے معلوم پڑ رہا تھا، ہو رہا تھا کہ یہ نشے میں نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے کی عادی ہیں، اور بھائی نے بھی ہمیں بتایا کہ واقعی یہاں پر خواتین جو ہے وہ نشہ کرتی ہیں۔ اب ہم دکھاتے، لیکن کچھ اخلاقی ظاہر سی بات ہے ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ان کو اسکرین پر نہ دکھائیں، لیکن اتنا کوٹ جو ہے وہ ہم ضرور کر رہے ہیں کہ اس چیز کی روک تھام کے لیے اداروں کو سنجیدگی سے جو ہے وہ اقدامات اٹھانے چاہیے، خاص طور پر معاشرے میں خواتین جو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کی تو وہ عزت ہوگی، کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی نہ کسی کی ظاہر سی بات ہے گھر کی عزت ہوگی، وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایون دو کہ لیٹی ہوئی ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے اپنا ایک معاشرے میں جو امپیکٹ، ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کو پھیلا رہی ہیں۔ اور بھی ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کیسے حالات صورتحال دیکھ رہے ہیں سر؟ بچے بڑے فیملیز آ سکتی ہیں اس پارک میں؟ جی آ تو سکتے تھے، لیکن اب تھوڑی سی صورتحال بدل گئی ہے، یہاں پہ کچھ پانی ہے گٹروں کا، اس کی وجہ سے کچھ لوگ ہیں عادی جو مجرمہ بیٹھ جاتے ہیں ادھر نشہ کے لیے۔ اگر آپ کا کیمرے مین دکھائے تو وہ سامنے عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ نشے میں ابھی بھی لیٹی ہوئی ہے، تو محکمے کو چاہیے کہ جو یہ نشہ اور چیزیں استعمال کرتے ہیں تو یہ ختم ہونی چاہیے، اور پارک کے اوپر غور کرنی چاہیے، ان کو بہتری ظاہر سے بات لائی جانی چاہیے۔ بھائی بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ معاشرے میں خواتین جو ہے وہ جو ایک ماں ہوتی ہے، وہ جو ایک بیٹی ہوتی ہے، اس کا معاشرے کی بہتری میں ظاہر سی بات ہے بڑا کردار ہوتا ہے، کیونکہ ایک بھی بچہ ہے اس کی ابتدائی درسگاہ جو ہے اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، اور ایک بچہ جب یہ دیکھے گا کہ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی موجود ہیں جو نشہ کر رہی ہیں۔ میں بار بار ایک چیز کوٹ کرتا ہوں کہ وہ میں مینشن ضرور کرتا، لیکن اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، اب وہ اس حالت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ اسکرین پر لایا جائے، آپ کے سامنے جو ہے وہ چیزیں دکھائی جائیں۔ سر، ایک مہذب شہری اس انوائرمنٹ ماحول میں رہ سکتا ہے جس ماحول کی یہ حالات صورتحال ہو کہ وہاں پر نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی نشہ کر رہی ہیں، چلنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے؟ ایک مہذب شہری یہ چیزیں اپنے معاشرے میں ہوتی برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں، برداشت نہیں کر سکتا یہ چیزیں، بہت نشہ جو کوئی بھی ہے، کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ یعنی اس طرح کے حالات کسی بھی مہذب شہری کے لیے برداشت کرنا مشکل؟ ہاں جی، بہت مشکل ہے، صحیح بات ہے۔ بچے، ہم اپنے بچوں کو کیا پیسے دے رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز ان کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، اگر اپنے ماحول کو ہم ہی صاف ستھرا نہیں رکھ پا رہے ہیں، اپنے ماحول کو بہتر نہیں بنا پا رہے ہیں؟ بالکل صحیح گل ہے، صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے جی، بالکل نشے تو پاک ہونا چاہیے، بچے نوجوان کھیڈتے اچھے لگتے ہیں، صاف ستھرے۔ ہاں جی، کھیلتے ہی نوجوان اچھے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ نوجوان جو ہے وہ نشے میں کی طرف کیچ ہوں یا ان کو نشہ کی طرف جو ہے وہ لگایا جائے۔
ایک اور ہمارے ساتھ جہاں پر بھائی کھڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کتنے سال ہو گئے اس علاقے میں رہتے ہوئے آپ؟ تقریباً 65 سال ہو گئے ادھر رہتے ہوئے. یعنی آپ کی پیدائش ہی آپ کہہ لیں کہ ادھر کی پیدائش سے بعد تک اب تک کے حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ 50 سال کا بھی اعراب کر دیں 50 سال کے ایرے میں کیا چیزیں ایسی آپ نے دیکھی ہیں جس نے آج معاشرے کو اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ کھلے عام نشہ ہو رہا ہے, مرد کر رہے ہیں, عورتیں کر رہی ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں, فیملیز دیکھ رہی ہیں. معاشرے کی اس بگاڑ اور پہلے کے حالات میں کیا موازنہ کریں؟ اتنا زیادہ یہ فرق ہے. پہلے جو لوگ تھے یا ہم لوگ ہیں ہم نے بہت اچھا وقت دیکھا, مگر جیسے جیسے وقت بدلتا گیا تو یہ معاشرہ خراب ہو گیا, یہ نشہ عام ہو گیا. اور یہاں اس پارک میں کافی زیادہ نشیوار لوگ رہتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری یہ بات, یہ اس چھوٹے بچے کی ہم کیا رہنمائی کریں گے؟ ٹھیک ہے. ہم بڑے یہاں گھر میں نہیں ہیں, یہ چھوٹا بچہ پارک میں گھوم رہا ہے, ادھر نشہ کر رہے ہو, یہ بچہ دیکھے گا اور اس بچے پہ اس چیز کا اثر ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کی کیا رہنمائی کریں گے, اس کی کیا پرورش کریں گے؟ ٹھیک ہے. ہم سبھی لوگوں کو یہ چاہیے اس کے اوپر غور کریں اور غور کرنے کے بعد اس چیز کو ختم کریں. ٹھیک ہے. دوسری یہ بات, یہ ہمارا محلہ ہے, ادھر ہم سبھی لوگ اکٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ادھر ہمارے گھر کے کافی مسئلے ہیں, باہر کے کافی مسئلے ہیں. مسئلے کیا ہیں؟ ادھر وہ آپ ادھر کھڑے ہیں نا, ادھر جا کے وہ بھی آپ نے اکاؤنٹ کرنا ہے. اور وہ سیوریج کا بھی لوگوں کا ہم نے بتایا ہے, سیوریج کا وہاں سے بتایا کہ کس طرح جب سیوریج اوور فلو ہوتی ہے تو یہ سارا پانی یہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور یہ تالاب بن جاتا ہے. اس کا بھی مسئلہ بنتا ہے. یہ 1-2 دن اور ہیں, یہ مچھر آ جائیں گے. جب مچھر آ جائیں گے تو بچے بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے, محلے دار بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے. مگر یہ لوگ اس بات پہ غور ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے جی, کس طرح پارک اس وقت جو ہے وہ UC 96 کا پارک کس طرح تباہ حالی کے نہج پہ کھڑا ہے, کس طرح برائیوں کی ماجگاہ ہے, بلکہ برائیوں کی آپ کہہ لیں کہ ایک پرورش کرنے والا ایک ادارہ بن چکا ہے, جہاں پر نشہ ہو رہا ہے, مرد کر رہے ہیں, عورتیں کر رہی ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں, نوجوان دیکھ رہے ہیں, فیملیز دیکھ رہی ہیں, اور ان پر ظاہر سی بات ہے بہت اس چیز کا برا اثر پڑ رہا ہے. اگر آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھیں آپ کو یہ چیز معلوم پڑے گی کہ بڑے کم ٹائم میں جو ہے وہ پاکستان میں جو نشے کے استعمال کرنے والے عادی ہیں یا افراد ہیں ان کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اگر آپ اعداد و شمار اس چیز کے کلیکٹ کریں تو آپ کو یہ چیز معلوم پڑے گی. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نشہ ہو رہا ہے, بچے دیکھ رہے ہیں, عورتیں دیکھ رہی ہیں, نوجوان دیکھ رہے ہیں, ٹین ایجرز دیکھ رہے ہیں, جو ظاہری سی بات ہے اسی طرف ہی مائل ہوں گے. اب پارک کی جو صورتحال تھی ایک تھا, دوسرا صاف صفائی کے ناقص ترین انتظامات ہیں. یہاں کا جو اکلوتا ٹیوب ویل لگایا گیا تھا وہ بھی پچھلے 2 ماہ سے ختم ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آبادی کا جو پانی اوور فلو ہوتا ہے, صاف صفائی گٹروں کی مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس پارک کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک ندی نالے میں جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے. حالات صورتحال ہم اپنے آپ کے سامنے رکھی ہے. آخر پر ایک چیز کوڈ میں ضرور کروں گا کہ آپ کو, آپ کے اہل علاقہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے جو آپ لوگوں کے لیے اس وقت آپ کے اہل علاقہ کے لیے درد سر بنا ہے تو اسکرین پر اس وقت نمبر ہمارے شو ہو رہے ہوں گے, آپ ان پر رابطہ کر کے ہمیں بیان کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز متعلقہ اداروں تک ضرور پہنچائی جائے. آج کے پروگرام کے ساتھ کائنات شامر ہماری پوری ٹیم کو اجازت, اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.